اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 5 میں موارد استحباب زکوٰۃ پیش کیے جائیں گے. جن موارد میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے ان کی تحقیق پیش کی جائے گی. بعض غلات میں استحباب زکوٰۃ کا حکم بیان ہوگا. متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے. شہید اول کا نظریہ اور اس کا نقد و نظر بھی پیش ہوگا. پھلوں میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے. مال تجارت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. شیخ صدوق کا نظریہ اور نقد و نظر اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی پیش کی جائیں گی. جہاں تک ان موارد کا تعلق ہے جن میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے تو ان کو 3 بیان کیا گیا ہے. ان میں سے پہلا مورد یعنی 4 جو غلات تھے ان کے علاوہ میں جو غلات وزن کیے جاتے ہیں یا ماپ کے ذریعے وہ ماپ تول کے ذریعے ان کو بیچا جاتا ہے، جیسے کہہ سکتے ہیں یہ جو چنے ہوتے ہیں اور چاول ہوتے ہیں، عدس ہے، ماش ہے، تو ان میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے. ان میں زکوٰۃ کا حکم غلات اربعہ کے زکوٰۃ کے حکم کی طرح ہے، یعنی نصاب بھی اتنا ہی ہوگا اور زکوٰۃ کی مقدار بھی اتنی ہوگی. شہید اول اپنی دوسری کتابوں میں استثناء کرتے ہیں ان سبزیوں کو کہ جو مثلاً مختلف سبزیاں ہوتی ہیں ان میں حتیٰ زکوٰۃ مستحب بھی نہیں ہوتی. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جو نظریہ ہے اچھا ہے. اور بعض روایات میں پھلوں میں جیسے سیب ہیں اور باقی جو پھل ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ کا استثناء کیا گیا ہے. جہاں تک دوسرا مورد ہے جس میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے. مشہور تر نظریے کی بنیاد پر جو کہ فتویٰ بھی مشہور ہے اور روایت بھی اس کی مشہور ہے تو اس میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے. لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے اور جلیل القدر محدث اور مشہور فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور انہوں نے ایک روایت سے استفادہ کیا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں استحباب مراد لینا یہ بہتر ہے چونکہ اس کے مقابلے میں روایات ہیں جو مال تجارت میں زکوٰۃ کی نفی کرتی ہیں. اس طرح دونوں روایات کو جمع ہو جائے گا چونکہ ہم جو روایت زکوٰۃ بیان کرتی ہے اس سے استحباب مراد لیں گے. تو اس کے حوالے سے عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مربوط ہو کر جو باتیں ہیں آگے چلیں. تو فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي مَا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَاسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ الْخُضَرَ وَهُوَ حَسَنٌ وَرُوِيَ اسْتِثْنَاءُ الثِّمَارِ أَيْضًا وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ عَلَى الْأَشْهَرِ رِوَايَةً وَفَتْوًا وَأَوْجَبَهَا ابْنُ بَابُوَيْهِ فِيهِ اسْتِنَادًا إِلَى رِوَايَةٍ حَمْلُهَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى السُّقُوطِ. زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے ان چیزوں میں جو زمین اگاتی ہے اور انہیں کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے مثلا بیچا جاتا ہے، ان کا معاملہ کیا جاتا ہے. یعنی غلات اربع میں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو غلات ہوتے ہیں جو زمین سے اگتے ہیں ان میں پھر زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے جن کو ناپ تول کے ذریعے بیچا جاتا ہے. وَاسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ الْخُضَرَ، جبکہ شہید اول جو کہ مصنف ہیں لمعہ کے، وہ اپنی دوسری کتابوں میں خضر یعنی سبزیوں کو استثناء کرتے ہیں، حتیٰ ان میں زکوٰۃ مستحب بھی نہیں ہوتی. شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، یہ نظریہ بہتر ہے.
و رویہ استثناء الثمار ایضاً، اسی طرح پھلوں کا استثناء بھی روایت کیا گیا ہے، سیب ہیں، کیلے ہیں، اسی طرح باقی جتنے بھی مالٹے ہیں، آم ہیں، ان سب پھلوں میں بھی زکوٰۃ کا استثناء کیا گیا، یعنی استحباب بھی ان میں نہیں ہے۔ وفی مال تجارت علی الاشہر روایتاً و فتواً، اور زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے مال تجارت میں، جس مال کو تجارت کے لیے، معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور نظریہ یہی ہے، روایت بھی زیادہ مشہور یہی ہے اور فتویٰ بھی زیادہ مشہور یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نظریہ ہے، وہ اوجبہا، وہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں۔ ابن بابہ فی ہے یعنی مال تجارت میں، استناداً الی روایت، وہ ایک روایت سے استناد کرتے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ حملها علی الاستحباب طریق الجمع، کہ اس روایت کو مراد لینا کہ مستحب ہے مال تجارت میں زکوٰۃ، اس طرح جمع ہو جاتی ہے روایات کے درمیان، بینہا یعنی اس روایت جو واجب قرار دیتی ہے، وبین ما دل علی السقوط، اور ان روایات کے درمیان کے جو مال تجارت میں زکوٰۃ کے ساقط ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ دو مورد یہاں پر بیان ہوئے ہیں مستحب ہونے کے زکوٰۃ۔ تو جن مورد میں یعنی غلات اربع کے علاوہ دوسرے غلات میں جن کو ناپ تول کے ذریعے بیچا جاتا ہے، معاملہ کیا جاتا ہے، ان میں زکوٰۃ مستحب ہونے کے لیے اکثر روایات جو ہے اسی پر دلالت کرتی ہیں، اکثر فقہا بھی اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کل ما قیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیہ الزکاۃ، فبلغ الاوساق فعلیہ الزکاۃ، یعنی ہر وہ چیز کے جس کو صاع کے ذریعے ناپ تول کے ذریعے بیچا جاتا ہے اور اوساق یعنی پورے ہو جاتے ہیں اس کا نصاب غلات کا، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدقۃ فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر والبقول وکل شیء یفسد من یومہ، نبی اکرم نے صدقہ اور زکوٰۃ ہر اس چیز میں قرار دی جو زمین اگاتی ہے، مگر جو سبزیاں ہیں اور بقل وہی سبزیوں کے معنی میں ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسی دن فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی، یعنی اسی کی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں سبزیاں وغیرہ۔ وسائل و شیع باب نہم ابواب من تاجب فی الزکاۃ، زرارہ بن آئین کوفی کی دوسری صحیح روایت ہے، قلت لابی عبداللہ فی الذرۃ شیء قال لی الذرہ والعدس والسلط والحبوب فیہا مثل ما فی الحنطۃ والشعیر، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب میں جو ہے گندم اور جو کی طرح ہے۔ وَكُلُّ مَا قِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهَا الزَّكَاةُ، یعنی زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائیں جو ناپ تول کے ذریعے بیچی جاتی ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی باب نہم میں ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ثقفی جلیل القدر اصحاب اجماع میں سے ہے، فقیہ تھے اپنے دور میں۔ سألتہ عن الحبوب ما یزکا منہا، یعنی غلات اور جو دانے دار چیزیں ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا البر والشعیر والذرۃ والدخن والارز والسلط والعدس والسمسم کل ھذا یزکا واشباہہ۔ اس روایت کا جو ترجمہ ہے کتاب الزکوٰۃ وسائل الشیعہ کا ترجمہ جلد نمبر 6 صفحہ 53 میں موجود ہے، حدیث نمبر 4۔ کن دانوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ فرمایا گندم، جو، جوار، باجرہ، چاول، بے چھلکے کے جو، مسور اور تل، یہ سب اور ان جیسے دانوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور زرارہ کی جو روایت ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، ہر وہ چیز جسے صاع سے ناپا جائے اور پھر ان
6 اوساق تک پہنچ جائے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں جو زمین سے اگتی ہے صدقہ مقرر کیا ہے، سوائے سبزیوں کے اور ان چیزوں کے جو ایک دن میں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی جو زرارہ کی دوسری روایت ہے تو اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، چاول، جوار، باجرہ، چنا، مسور اور دیگر تمام دانے اور پھل فروٹ وغیرہ سوائے 4 غلوں کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ اس کی قیمت بہت گران ہو، مگر یہ کہ اسے سونے یا چاندی کے عوض فروخت کیا جائے، اور پھر تم اسے جمع کر کے رکھے اور پورا سال گزر جائے تو تمہیں اس میں سے ہر 200 درہم میں سے 5 درہم اور ہر 20 دینار سے نصف دینار زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جن سے استحباب مراد لیا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان اور ان روایات کے درمیان جمع ہو جائے جن میں زکوٰۃ کو صرف 9 چیزوں میں حصر کیا گیا ہے، منحصر کیا گیا ہے، اور باقی چیزوں سے اس کے معاف ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے معلوم ہوگا کہ جو ابن الجنید اسکافی کی طرف منسوب نظریہ ہے وہ ضعیف ہے، کہ وہ ان میں زکوٰۃ کو واجب سمجھتے تھے، اور سید مرتضیٰ علم الہدا ان روایات سے تقیہ اور اضطراری حالات مراد لیتے ہیں، کیونکہ یہ سابقہ روایات سے معارض اور مخالف ہیں۔ اور خبر ابو سعید قماد بھی ہے جو ظہور رکھتی ہے کہ زکوٰۃ ان 9 کے علاوہ کسی چیز پر بھی نہیں بنائی گئی، حتیٰ کہ استحباب بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور دوسری جہت سے سابقہ روایات سے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ جعل کی گئی ہے، وضع کی گئی ہے جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جو غلات ہیں، لیکن سبزیاں اور بقل اور پھل تو ان پر نہیں ہے، جیسا کہ زرارہ کی روایت کا صریح یہی ہے، اور وہ ظہور رکھتی ہے کہ مدار ان کا دائر مدار کیا ہے کہ کیل ہو، یعنی ان کو ناپ تول سے بیچا جائے اور وہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ وزن کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس کو بھی حکم شامل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں خصوصی روایت نہیں ہے، زیادہ تر روایات کیل کے لیے ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سے علماء نے اعتراف کیا، جیسا کہ مستمسک العروہ علامہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور بعض سے حکایت ہوا ہے، منقول ہے کہ انہوں نے فقط وزن کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ معتبر محقق ہلی میں ہے لا زکوٰۃ فی ما لا یقال کورق السدر والآس، تو شاید یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہو۔ جو شہید نے فرمایا تھا کہ پھلوں کا بھی استثناء مروی ہے، تو یہ روایت ہے جناب علی صحیح محمد ابن مسلم سقفی کوفی، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، فی البستان یکون فیہ ثمار ما لو بیع کان مالا حل فیہ صدقہ قال لا، فسائل الشیعہ باب 11 ابواب من تاجب فیہ الزکوٰۃ۔ باغ میں پھل ہیں، ان کو بیچا جائے تو بڑا سرمایہ ہاتھ آتا ہے، اس میں صدقہ اور زکوٰۃ ہے، فرمایا نہیں۔ یہاں تک مال تجارت میں زکوٰۃ کا تعلق ہے تو اکثر علماء بلکہ مشہور کی طرف منسوب یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے، اس طرح روایات کے درمیان جمع کرتے ہیں، چونکہ بعض روایات جو کہ مستفیضہ ہیں ان میں مال تجارت میں زکوٰۃ ثابت کی گئی ہے۔ سمع بن مہران کی روایت ہے لیس علیہ زکوٰۃ حتی یبیعہ الا ان یکون اعطی بہ راس مالہ فیمنعہ من ذلک التماسا لفضل فاذا فعل واجبت فیہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کو بیچ لے، مگر اس کو اصل مال جتنا دیا جاتا تھا، لیکن اس نے
زیادہ منافع حاصل کرنے کی غرض سے اس کو روکے رکھا، اگر ایسا کی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وسائل الشیعہ باب 13 میں یہ روایت ہے، ابواب ما تاجب فیہ الزکوٰۃ میں بعض روایات عدم وجوب کی صراحت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی ہے، کنت قائدا عند ابی جعفر علیہ السلام ولیس عنده غیر ابنہ، میں امام باقر علیہ السلام کے پاس موجود تھا اور آپ کے پاس آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ فقال یا زرارہ ان ابا ذر و عثمان تنازعا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم کے دور میں حضرت ابو ذر اور عثمان کا آپس میں اختلاف نظر ہوا۔ فقال عثمان کل ما مال من ذهب و فضہ یدار و یعمل به و یتجر به ففیہ زکوٰۃ اذا حال علیہ الحول۔ وقال ابو ذر اما ما اتجر به و ادیر و عمل به فلیس فیہ زکوٰۃ، انما الزکوٰۃ فیہ اذا کان کنزا موضوعا فاذا حال الحول ففیہ الزکوٰۃ۔ فاختصم فی ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما قال ابو ذر، یعنی اختلاف اس میں تھا کہ ہر وہ چیز کے جس کو سونا چاندی وغیرہ جس پر تجارت کی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے اگر اس پر سال گزر جائے، اور حضرت ابو ذر کا نظریہ تھا کہ جس چیز پر تجارت کی جائے یا اس پر معاملہ وغیرہ کیا جائے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فقط کنز موضوع میں ہوتی ہے، یعنی دفینہ اور جو ایسا سونا ہو کہ جو درہم دینار کی صورت میں نہ ہو، اگر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو دونوں نے نبی اکرم کی خدمت میں اپنا پیش کیا نظریہ، اور نبی اکرم نے حضرت ابو ذر کے نظریے کی تائید فرمائی۔ باب 14 ابواب ما تاجب فی الزکوٰۃ میں ہے۔ ابن بابوے یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ اس میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں اور مال تجارت میں، اور وہ پہلی قسم کی جو روایات ہیں ان پر وہ فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ ان سے استحباب مراد لیا جاتا ہے اور دونوں قسم کی روایات اس طرح آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو مورد اپنی جگہ پر تحقیق کے ساتھ مکمل ہو گئے، بقیہ جو موارد ہیں ان پر گفتگو جاری ہوگی۔